أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ وہ سویلال ساری پھرتے گئے وہ سویلال ساری پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تر بتر یوں ہی خوار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خوار پھرتے گئے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں کہ جان تو جان کیا نظر آئے جان تو جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ
کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، 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 تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جان تو جان کیا نظر آئے، جان تو جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، کہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، حق و صداقتوں کی ہے ایک بڑی نشانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، کہ سینے میں رب کا قرآن، ہونٹوں پہ رب کا فرمان، سینے میں رب کا قرآن، ہونٹوں پہ رب کا فرمان، یہ تھی دنیا والوں میرے پیر کی نشانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، کہ فتنہ قادیانی کو کیا تھا تو نے رسوا، فتنہ قادیانی کو کیا تھا تو نے رسوا، تیری عظمتوں پہ قربان صدیقیوں کی نشانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، اور ہم کو بھی عطا ہو ایک عمر ایسی جیسی، اور ہم کو بھی عطا ہو ایک عمر ایسی جیسی، گزری ہے میرے مولا، گزری ہے میرے مولا
مرشد کی زندگانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، حق و صداقتوں کی ہے ایک بڑی نشانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی، میرا پیر شاہ نورانی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ورلڈ اسلامک مشن ماریشس کا اور ان کے تمام اراکین کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اسلام میں مساوات کا تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہہ دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناپاک چیزیں پاک چیزیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوشی ہی لگے تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہنا تاکہ رستگاری حاصل ہو۔ عزیزان محترم، اسلام جب مساوات کو بیان کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے تمام طبقات کے اندر آپ کو قوانین وضع کرتا ہے، اور یہ خوبیاں اسلام کی ایسی ہیں کہ جو آپ کو دنیا کے کسی مذاہب میں ڈھونڈنے سے بھی عزیزان گرامی نہیں ملیں گی۔ اسلام جس مساوات کو پیش کرتا ہے وہ طبقات کی غیر فطری مساوات نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف اسلام جس مساوات کو پیش کرتا ہے وہ اصول اور قانون کی مساوات ہے۔
یعنی قانون اور اصول کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی فرد یا کسی شخص کو خواہ وہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، نہ اصول اور قانون سے برتر قرار دیا جا سکتا ہے، نہ جناب والا جو ہے اس کو جو ہے برتر قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اسے مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور وہ گرفتار ہو کر لائے گئے۔ قیدیوں کو زر فدیہ دے کر آزاد کیا جا رہا تھا۔ فدیے کی عام رقم 4000 درہم تھی، لیکن عمرہ سے زیادہ فدیہ لیا جاتا تھا، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اسی سبب سے بعض نیک دل انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے یعنی حضرت عباس کا زر فدیہ معاف کر دیں۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، 1 درہم بھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی عمارت کی وجہ سے حسب قاعدہ 4000 درہم سے بھی زیادہ وصول کیے جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ سے یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ قانون کے نفاذ کی راہ میں کسی قسم کا رشتہ اور ناتا جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ خاندان مخزوم کی فاطمہ بنت اسود نامی ایک عورت تھی، اس نے چوری کی۔ یہ خاندان چونکہ قریش میں عزت و وجاہت کا حامل تھا، اسی لیے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص منظور نظر تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے کہ وہ غربا پر بلا تعمل حد جاری کر دیتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، قسم ہے رب عظیم کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ عزیزان گرامی، احادیث میں موجود واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام کی نظر میں تمام فرزندگان توحید مساوی ہیں۔ نظام مصطفیٰ ہر اس شخص کا حق حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ اسلام میں قانون نافذ کرنے کی راہ میں نہ کسی قسم کی یا کسی شخص کی ذاتی وجاہت اور قرابت حائل ہو سکتی ہے، نہ اس کی دینی خدمات اور نہ عدل و انصاف کے راہ میں اور کوئی تعلق جو ہے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غسان کا بادشاہ مسلمان ہو کر مکہ میں آیا۔ جس وقت وہ کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا، ناگا ایک بدو کا پیر اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اس کی رگوں میں شاہی خاندان کا خون گردش کر رہا تھا۔ وہ اس بے ادبی کو برداشت نہ کر سکا اور اعرابی کے منہ پر جناب والا ایک گھونسا رسید کیا، جس کی ضرب سے اس اعرابی کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس اعرابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ آپ نے طرفین کے بیانات سنے، اور جب اس بادشاہ نے
یہ تسلیم کر لیا کہ اس نے اعرابی کا دانت توڑا ہے، تو آپ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اب اعرابی کو بھی حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے دانت کے بدلے میں تمہارا دانت توڑ دے۔ وہ بادشاہ یہ کہنے لگا کہ ایک اعرابی اور شاہی خاندان کے فرد کے دانت کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم تو یہی کہتا ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور ہر زخم کا قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اسلام نے انسانی حقوق کی محافظت کی ہے۔ قانون اسلامی تمام انسانوں پر یکساں اور مساوی حیثیت سے نافذ کیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک جاہل بدو کہ دانت کی بھی وہی قدر و قیمت ہے جو ایک بادشاہ کے منہ میں لگے ہوئے دانت کی ہے، اور جب اعرابی کے دانت توڑنا تم تسلیم کر چکے ہو تو قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر وہ واپس غسان کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ لیکن اس کے اس عمل سے یہ بات بہرحال واضح ہو گئی کہ شاہی غرور اور نسلی امتیاز کو کلیسا میں پناہ مل سکتی ہے، مل جائے تو مل جائے، لیکن اسلام کے دامن میں اس کے لیے جناب والا کوئی پناہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ شاہی خاندان کے افراد ارباب اقتدار کے مقابلے میں غریب کسانوں، محنت کشوں، دہقانوں کو اگر اپنے حقوق کا تحفظ اور عدل و انصاف ملتا ہے تو وہ صرف اسلام کی آغوش میں اور اسلام کی پناہ میں ملتا ہے۔ عدل و انصاف کا ایک اہم جز عام مساوات ہے، یعنی دیوان عدالت میں شاہ و گدا، امیر و غریب، شریف و رذیل سب کو برابر حیثیت دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس امر کی اس قدر اہمیت تھی کہ اس کے تجربے اور امتحان کے لیے متعدد بار خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں فریق بن کر عزیزان گرامی جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اور حضرت عمر مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ حضرت زید نے اٹھ کر آپ کی تعظیم کی۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ یہ فرما کر حضرت ابی بن کعب کے برابر بیٹھ گئے، اور آپ کے پاس دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دعوے پر انکار تھا، اس لیے قاعدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم لازم آتی تھی۔ زید بن ثابت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے رتبے اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارضا سے کہا کہ امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرفداری پر سخت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، جب تمہارے نزدیک ایک آدمی اور سربراہ مملکت دونوں برابر نہ ہوں تو تمہیں منصب قضا کے تم اہل نہیں سمجھے جا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمال حکومت کو حکم یہ دیا تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوں، کیونکہ حج کی تقریب کے سبب تمام اطراف کے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند فرمایا کرتے تھے، جس کسی کو کسی عامل کی طرف سے شکایت ہو اس کو پیش کرے۔ چنانچہ ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں، اور تحقیق کے بعد ان شکایات کا ازالہ اور تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے مجمع میں خطاب فرماتے ہوئے کہا، لوگوں، عمال، گورنروں کا تقرر اس لیے نہیں کیا جاتا
کہ وہ تم کو بلا وجہ سزا دیں یا تمہارا مال تم سے چھین لیں، بلکہ ان لوگوں کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ تم کو اسوہ رسول کی تعلیم دیں، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اقتصادی توازن کو برقرار رکھیں، تمہاری جائز ضرورتوں کو وہ پورا کریں۔ بس اگر کسی عامل، کسی گورنر نے اس کے خلاف عمل کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا قصاص لوں۔ یہ سن کر مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی گورنر یا عامل تعدیباً بھی کسی کو مارے گا تو کیا آپ اس کو سزا دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا، قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خبردار، مسلمانوں کو بلا وجہ مارا مت کرو، نہ ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھیل کرو۔ فرمایا ورنہ ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ایک مرتبہ حسب معمول تمام لوگ حاضر تھے، ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ایک گورنر نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے وہیں حکم دیا کہ مجمع عام میں اس کو 100 کوڑے لگا کر اپنا قصاص لے لو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وارضہ نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت لوگوں پر گراں گزرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عزت 100 بار مجروح ہو، لیکن عمر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجرموں کو سزا نہ دے یا حقدار کو اس کے جائز حق سے محروم کر دے۔ یہ بات ٹھیک ہے، گورنروں کو، حاکموں کو اگر کھلے مجمع میں سزا دی جائے یا ان سے بدلہ لیا جائے تو ان کے وقار میں تو کمی آئے گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے یہ ظاہر کیا کہ میں کیا اور کیا تم، اور تو کیا تمہاری عزت اور کیا وقار ہے تمہارا۔ دو عالم کے سردار، اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجمع میں خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، اور جس کی تفصیل بہت سے محدثین نے لکھا کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے۔ سواد ایک خوش طبع اور خوش فہم صحابی تھے، وہ اچانک سب سے باہر نکل کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی ان کے سینے پر ماری اور فرمایا پیچھے ہو جاؤ، صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چھڑی کے ساتھ مارا ہے اور اللہ نے آپ کو صفت عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب آپ مجھے قصاص دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو اپنے سینے سے علیحدہ کر کے فرمایا لو اپنا قصاص لے لو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر رکھ دیتے ہیں اور اسے بوسہ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جنگ کا موقع ہے، ممکن ہے کہ جنگ میں میں شہید ہو جاؤں، میں نے چاہا کہ آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عزیزان گرامی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نظام دیا ہے اس میں نبی نے بھی اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ نظام مصطفیٰ میں عدل و انصاف کا جو معیار پیش کیا گیا ہے اس میں خیش، اقربا، وہ بندہ و آقا، شاہ و گدا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جس میں گورنر ہو یا کوئی اعلیٰ افسر ہو، قانون کی نظر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ ان میں وہ شخص بھی عوام کے کسی فرد کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو برسر عام سزا دی جائے گی۔ یہ وہ نظام ہے
جس میں قانون کی نفاذ میں نہ خیش اقارب رکاوٹ بنتے ہیں، نہ معاشرہ ذی افراد اس کی اجرا میں حائل ہوتے ہیں، اس نظام میں اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ صرف نظام مصطفیٰ کا امتیاز ہے کہ اس میں سربراہ مملکت سے لے کے ایک عام کسان تک جو شخص بھی زیادتی کرے وہ احتساب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ خوبیاں اور وہ کمال ہے کہ جو آپ کو مذہب اسلام کے سوا دنیا کے کسی مذہب میں عزیزان گرامی دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، میں بہت مشکور و ممنون ہوں ورلڈ اسلامک مشن موریشس کا کہ جنہوں نے مجھے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میں دعاگو ہوں، یہ سب وہ میرے احباب ہیں کہ جن سے میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایک خاص نسبت ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا ایک تعلق ہے۔ تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اس وبائی مرض کرونا سے اللہ تبارک و تعالی دائمی نجات عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس کا شکار ہو کر علاج کے مراحل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد از جلد روب صحت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، جن کے دیگر معاملات متاثر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین انہیں تلافی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا میں شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی حسنات اور برکات آپ کو عطا فرمائے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسنا خاتمة یا ذا الجود والکرم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔